امریکہ عرب دیشوں کو اس طرح دھوکہ دے گا، امریکہ عرب دیشوں کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ سوچا نہیں گیا تھا۔ نہ عرب دیشوں نے بھی ایسا اندازہ لگایا تھا کہ جس امریکہ پر وہ اپنا لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، جس امریکہ کے خزانے کو اپنے پیسہ سے ابھرتے ہیں، جس امریکہ کو عرب ممالک ہر سال لائلٹی ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ امریکہ مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو ابھی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ کو تو نام دیا جا رہا ہے امریکہ اسرائیل ورسز ایران وار، یعنی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کو شہید کر دیا، اور لگاتار ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ جاری ہے، اور ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اب ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، امریکی ٹھکانہ ہے، یا امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے، اس کو ایران نشانہ بنا رہا ہے، ان سب پر ایران حملے کر رہا ہے، اور ان حملوں کی صورت میں نقصان عرب ممالک کا ہو رہا ہے۔ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یقینی طور پر ایران بھی امریکہ پر حملہ کرے گا۔ اب امریکہ ایران سے 11,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایران کے لیے یا کسی بھی دیش کے لیے پوسیبل نہیں ہو پائے گا امریکہ جانا، وہاں حملہ کرنا یا میزائل سے امریکہ کو ٹارگٹ کرنا۔ اب مشرق وسطیٰ میں بھی امریکہ موجود ہے، اور امریکہ موجود اس طرح ہے کہ مڈل ایسٹ میں 19 سے زیادہ فوجی اڈہ امریکہ نے بنا رکھا ہے۔ کئی دیش ایسے ہیں، دیش چھوٹا سا ہے، اس کی بڑی آبادی نہیں ہے، لیکن ان دیشوں میں ایک دو نہیں، تین امریکی فوجی اڈہ ہے، امریکہ کی نیوی ہے۔ تو 6-7 عرب دیشوں میں ملا کر کے امریکہ نے اپنا 19 فوجی اڈہ بنا رکھا ہے، اور ایران پر امریکہ حملہ کر رہا ہے انہی ملکوں میں موجود اپنے فوجی اڈے کی وجہ سے، اپنی آرمی کی موجودگی کی وجہ سے، اپنے جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے۔ تو یقینی طور پر ایران بھی جب امریکہ پر حملہ کرے گا، امریکہ سے بدلہ لے گا، تو خطے میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم انتقامی کارروائی کرتے ہوئے امریکی ایسٹس کو، امریکی فوجی اڈے کو، امریکی نیوی کو، امریکی آرمی کو نشانہ بنائیں گے۔ جہاں کہیں بھی امریکہ کا اثاثہ ہمیں ہماری رینج میں نظر آئے گا، مشرق وسطیٰ میں دکھے گا، اور ایران وہی کر رہا ہے۔ اور ایران نے جب جوابی کارروائی کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، یا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، کویت میں، قطر میں، تو ان ملکوں کو اپنے ایئر اسپیس کو بند کرنا پڑا ہے۔ ان ملکوں میں جب ایران کا میزائل آتا ہے، اور یہ ممالک جب اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ میزائل کئی مرتبہ لوگوں کی جان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جا کر میزائل کا ملبہ گر جاتا ہے، کئی اونچی عمارتوں سے وہ ملبہ جا کر ٹکرا جاتا ہے، اور خبریں آ جاتی ہے کہ ایران نے برج خلیفہ کے پاس میزائل گرا دیا، یا کسی ہوٹل کو مار گرایا، یا آئل ریفائنری کو نشانہ بنا دیا۔ اس طرح کی لگاتار خبریں بھی سامنے آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میزائل آتا ہے، انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، تو ملبہ کہیں اور جا کر ٹکراتا ہے، اور جس کو ٹارگٹ نہیں کراتا ہے وہ نشانہ بن جاتا ہے، اور نقصان اب UAE کا ہو رہا ہے، قطر کا ہو رہا ہے، امریکہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے دنیا بھر میں اپنی امیج بنائی کہ وہ تجارت کا مرکز ہے، بزنس کا ہب ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے UAE میں، دبئی میں، ابو ظہبی میں آ کر انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی آفس کو کھولنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر کے سیلیبریٹی دبئی میں فلیٹ خرید رہے تھے، گھر خرید رہے تھے، ریئل اسٹیٹ میں دبئی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے، اور اب دبئی کا پورا ایئرپورٹ بند ہے، دبئی کی پوری مارکیٹ بند ہے۔ دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ پوری دنیا کو جوڑتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے۔ دنیا کی جو مہنگی ترین فلائٹس ہے، جو لگژری فلائٹ ہے، اس میں سے 2-3 دبئی کی ہے، جیسے امارات ایئر لائنز ہو، الاتحاد ایئر ویز ہو، اسی طرح قطر کی قطر ایئر ویز ہے۔ یہ سب دنیا کی مہنگی ترین اور لگژری فلائٹس مانی جاتی ہے، اور یہ تمام فلائٹس بند ہے، ان کے ایئرپورٹس بند ہے، دنیا کی پوری کنیکٹیویٹی بند ہے،
اور لاکھوں ڈالر کا روزانہ UAE کا نقصان ہو رہا ہے، قطر کا نقصان ہو رہا ہے، سعودیہ کا اور دوسرے عرب دیشوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ رونالڈو جو دنیا کا مشہور فٹ بالر ہے، کھلاڑی ہے، وہ دبئی میں تھا اور اس نے چارٹر پلین کے ذریعے دبئی کو الوداع کہہ دیا۔ ہندوستان کے 40 لاکھ لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور وہ آنے کے لیے پریشان ہیں۔ دوسرے ممالک کے لوگ ان دیشوں میں رہتے ہیں اور وہاں ڈر ہے، وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ اس ویڈیو میں بھی کمنٹ کریں گے، کچھ نے پہلے کمنٹ کیا ہوا ہے، اپنی ویڈیوز بھیج رکھی ہے کہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے وہ میزائل کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو ڈر اور خوف لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہے۔ دبئی نے لگاتار چھٹی کر رکھی ہے، یعنی اسکول اور کالجز کی چھٹی کر رکھی ہے، آن لائن وہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایئر اسپیس تو بند ہے، فلائٹ کی سروسز بند ہے، اور یہ تمام ملکوں کا حال ہے۔ اب ان ملکوں کا حال یہ کیوں ہے؟ پہلا آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ ایران کی لڑائی امریکہ سے ہے، تو ایران کو امریکہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ ایران ان دیشوں پر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ دراصل ایران ان دیشوں پر حملہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان دیشوں نے امریکہ کو اپنے یہاں جگہ دے رکھی ہے۔ تو جب ایران کو اپنا دشمن نزدیک میں نظر آ جائے گا تو ایران دور کیوں جائے گا؟ تو ان دیشوں میں امریکہ موجود ہے، اس لیے ایران ان دیشوں پر ہی حملے کر رہا ہے، یعنی ان دیشوں میں موجود امریکی آرمی پر، امریکی فوجی اڈے پر۔ اور ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک 3 دنوں کی جنگ میں امریکہ کے 650 سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ 6 فوجیوں کی ہلاکت کا تو امریکہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے، 10 سے زائد زخمی ہے۔ کویت میں، بحرین میں اور دوسرے دیشوں میں فوجی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ UAE میں جو امریکی ٹھاٹ سسٹم ہے، جو دنیا کا سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اس کو UAE میں ایران نے تباہ کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے۔ تو یہ ایران کی لگاتار فوجی کارروائی جاری ہے۔ اب ایران کو اس کا دشمن اس کے نزدیک میں مل رہا ہے، تو ایران امریکہ جا کر کیوں حملہ کرے گا؟ اب غلطی ان ملکوں کی یہ ہے کہ ان ملکوں کو بار بار بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان ملکوں میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنائے گا، اور نقصان امریکہ کا نہیں ہوگا، نقصان اسرائیل کا نہیں ہوگا، اسرائیل اپنے آپ کو دوبارہ ٹھیک کر لے گا، نقصان UAE کا ہو رہا ہے، ان تمام عرب دیشوں کا ہو رہا ہے۔ اب ان دیشوں کی ذمہ داری تھی امریکہ کو سمجھانا، امریکہ سے بات کرنا کہ آپ ایران پر حملہ مت کرو، آپ ایران کو ٹارگٹ مت کرو، آپ ایران کے ساتھ جنگ مت کرو، ورنہ ہمارا نقصان ہوگا، ہماری اکنومی کا نقصان ہوگا۔ لیکن ان ملکوں نے شاید امریکہ سے اس طرح کی بات چیت نہیں کی، یا اگر ان ملکوں نے امریکہ سے اس طرح کی بات چیت کی تو پھر امریکہ نے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، امریکہ نے ان کو کوئی ویلو نہیں دیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کم از کم محمد بن سلمان نے اور دوسرے عرب کے اہم ترین رہنماؤں نے ضرور اس طرح کی بات چیت کی ہوگی امریکی صدر ٹرمپ سے، امریکہ کی قیادت سے، کہ آپ اگر ایران پر حملہ کریں گے، ایران سے جنگ کریں گے، تو اس جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی اکنومی کا نقصان ہوگا، مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ میں شریک ہو جائے گا، اس لیے آپ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امریکہ نے سعودی عربیہ کی، قطر کی ان باتوں کو نہیں مانا ہوگا، اور یہی سچائی ہے۔